السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ومن اہتدى بہداہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرات گرامی، کل ہم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تذکرہ سماعت فرمایا۔ کل یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے نکاح کے وقت انہوں نے جو دو معذرتیں پیش کی تھیں کہ میرے بچے ہیں اور میرے اندر غیرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیرت جو حد سے زیادہ ہے اس کے ختم ہونے کے لیے میں دعا کروں گا، اور رہے بچے تو بچے میری پرورش میں ہوں گے، میری تربیت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کے بچوں کا صرف یہ نہیں کہ نان و نفقہ اور کھانا خرچہ ہی برداشت کیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو ایسے ہی عزیز رکھتے تھے جس طرح سے وہ اپنے نواسوں کو عزیز رکھتے تھے، اور ان کی نگرانی اور تربیت کا ایسے ہی خیال رکھتے تھے جس طرح سے وہ اپنے نواسے حسن و حسین کی تربیت کا خیال رکھتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیاہ کر کے آئی تو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب تھی، بچے دونوں بڑے تھے۔ ان بچوں میں سے عمر ابن سلمہ ایک تھے جو دوسرے نمبر کے بچے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفہ۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پانے والا ایک بچہ تھا، اور بچوں کی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک میری عادت یہ تھی کہ جب میں کھانے بیٹھتا تو کھانے کے برتن میں، پیالے میں لقمہ مختلف جگہوں سے اٹھاتا، کبھی یہاں سے چن لیا، کبھی یہاں سے اٹھا لیا، کبھی یہاں سے اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اس طرح سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ بیٹا بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے لقمہ اٹھاؤ۔ تین حکم اور تینوں واجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیٹا بسم اللہ کر کے کھاؤ، بسم اللہ نہیں کرو گے شیطان شریک ہو جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے، اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، ہر جگہ سے لقمہ نہ اٹھاؤ، کیونکہ کھانے میں بیچ میں برکت ہوتی ہے، آدمی کنارے سے کھانا کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ کو سکھلایا، وہ کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، بچپن میں سکھلایا ہوا، مشکل سے 4 سال کی عمر رہی ہوگی، 4-5 سال کی۔ کہتے ہیں کہ وہ سکھلایا ہوا طریقہ ساری زندگی مجھے یاد رہا، اور میں آج بھی اسی طریقے پر عمل پیرا ہوں۔ بچوں کی تربیت بچپن ہی میں ہو سکتی ہے، اور بہتر تربیت اس وقت جو چیزیں سکھلائی اور بتلائی جاتی ہے وہ بچہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ عمر بن ابو سلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری باتیں یاد تھی، ان میں سے ایک اہم بات آپ کی تربیت کی یہ بھی یاد رہی ساری زندگی، اور ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہے۔ تو بچوں کو ہمیشہ بچپن میں سکھلانا یہ زیادہ کارگر ہوتا ہے، ان کے بالغ اور جوان ہونے کے بعد جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ ان کے سامنے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے،
صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمہ، جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے اور کچھ وحی لے کر کے جب تشریف لائے، اس وقت ام سلمہ بھی آپ کے پاس موجود تھی۔ فجعل يتحدث ثم قام، ام سلمہ کی موجودگی میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی اور پھر اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو ام سلمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہوا، کون تھے، کچھ تم کو معلوم ہے؟ ام سلمہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول دحیہ آزا دحیہ، دحیہ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے جو بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ دحیہ ہے۔ دحیہ کلبی عموماً جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، تو کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ دحیہ ہے۔ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنا پوچھ کر کے چلے گئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ وہ باتیں بیان کرتے ہوئے سنا جو جبریل علیہ السلام ابھی آپ سے کر رہے تھے، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ کی وحی لے کر کے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موجود تھی اور جبریل علیہ السلام کو بھی انہوں نے انسانی شکل میں دیکھا۔ سب سے بڑی خوبی جو سیدہ ام سلمہ کے اندر تھی وہ تھی ان کی ذہانت، فراست، عقل مندی، رائے کی درستگی، معاملات کو سمجھنا، اور اس کا ثبوت صلح حدیبیہ کے موقع پر ملا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے سیرت کا یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ سن 6 ہجری میں خواب دیکھنے کے بعد عمرہ کی غرض سے مکہ پہنچے، اور حضرت خالد بن ولید جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے ان کے سامنے آنے کی وجہ سے آپ راستہ بدل کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ قصہ معروف ہے جو صلح و مصالحت کی باتیں چلی، اس میں آخر میں سہیل بن عمرو یہ اہل مکہ کی سفارت کرتے ہوئے صلح نامہ لکھانے کے لیے آئے۔ سہیل بن عمرو نے جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سال ہم لوگوں کو مکہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ سہیل نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس سال اجازت دے دی تو عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم آپ سے دب گئے، ہم نے ڈر کر کے آپ سے صلح کر لی ہے، اس لیے آپ آئندہ سال آئیں، آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کو عمرہ کرنے دیا جائے گا۔ ایک شق اس میں سے یہ بھی تھی کہ جو بھی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ آئے، مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکہ کا شخص اسلام قبول کر کے مدینہ جانا چاہے تو مدینہ والوں کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اتفاق سے ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ انہی سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا گھسٹتا مکہ کی وادی کے نشیب سے چڑھتا ہوا مسلمانوں کے درمیان آ گیا۔ ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہیل نے دیکھ لیا بیٹے کو، سہیل نے کہا کہ آپ کا امتحان ہے، صلح نامہ اسی وقت لکھا جائے گا جب آپ ابو جندل کو میرے حوالے کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے اجازت دے دو، ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے۔ تو سہیل نے کہا کہ صلح نامہ ہوگا ہی نہیں ورنہ صلح، یا تو آپ مجھے ابو جندل کو واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بار اور درخواست کی کہ مجھے ابو جندل کو واپس دے دیا جائے، صلح نامہ آگے سے نافذ ہوگا، لیکن سہیل نے کہا کہ نہیں، ابو جندل کو ہم نہیں دے سکتے ورنہ صلح نہیں ہوگی۔ اس کا ساتھی جو تھا اس نے کہا بھی کہ واپس کر دے دے ابو جندل چلا جائے، لیکن اس نے واپس نہیں دیا، یہاں تک کہ ابو جندل گھسٹتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے بیچ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تم میری حالت دیکھ نہیں رہے ہو؟ مجھ پر کیا مصائب ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا مجھے پھر ان کفار کے حوالے کر دیا جائے گا؟ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ جب صلح لکھی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بول پڑے، بقیہ صحابہ سے بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ برحق نہیں، سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا دین اسلام سچا نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ لوگ کیا باطل پر نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے عمرہ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے۔ وہاں سے لاجواب ہو کر کے حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ان سے بھی یہی سارے سوال کیے، انہوں نے بھی یہی جواب دیے۔ یہ اس طرح سے معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ تو لکھ دیا، وہ لوگ چلے بھی گئے۔ صلح نامہ کی جب بات پوری ہو گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس تحریر کے لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قوموا وانحروا ثم اهلكوا، لوگوں چلو قربانی کے جانور ذبح کرو، اپنے سروں سے بال اتار لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا، لیکن ایک بھی شخص صحابہ میں سے اٹھا نہیں۔ اتنا شاک تھے وہ، اس طرح سے وہ حیران و پریشان تھے کہ اللہ کے رسول کی کبھی ایک بات پر اپنی جان قربان کر دینے والے صحابہ میں سے ایک بھی بندہ اٹھ کر کے قربانی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اٹھ کر کے سر اڑانے کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر خیمے میں جاتے، باہر آتے، اندر جاتے، باہر آتے، 3 مرتبہ اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بھی شخص نہ کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول ام سلمہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، ان کے پاس آئے، سارے معاملے کو ذکر کیا، کہا کہ ام سلمہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تحب ذلک اخرج، اے اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ ایسا کرے، اٹھ کر کے حلق کرے، قربانی کرے، اخرج ولا تتکلم احد منهم کلمۃ، اے اللہ کے رسول آپ نکلیے خیمے سے، کسی سے کوئی ایک بات بھی نہ کہیے۔ پہلا کام آپ کیجیے انحر بدنک، اپنا قربانی کا جانور پکڑیے، اس کو ذبح کر دیجیے۔ وَدْعُوا حَالِقَتْ يَحْلِقْ، اپنے نائی کو بلائیے، وہ آپ کے سر کے بال اتار دے۔ یہ ایسا مشورہ تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ اس وقت صرف اس وجہ سے میری بات نہیں سن رہے کہ وہ پریشان ہیں، وہ شاک ہیں، وہ اس غم کو جھیل نہیں پا رہے کہ ان کے ایک مسلمان بھائی کو واپس کر دیا جا رہا۔ وہ موت پر بیعت کر کے یہاں آئے تھے 1400 صحابہ کرام کہ ہم جان دے دیں گے یہاں پر، اور آپ جو ہے 1 سال بعد آنے کی بات کر رہے ہیں۔ صرف وہ پریشان ہے، انکار نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے ان کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا، خیمے سے باہر آئے، اپنے جانور کو پکڑ کر کے اس کو قربان کیا، اپنے نائی کو بلایا، سر سے بال اتروائے۔ فلما رأوا ذلك قاموا نحروا وجعل يحلق بعضهم بعضا، جب صحابہ نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اب اٹھے، سب نے اپنے اپنے جانور قربان کیے، ایک نے دوسرے کے سر سے بال صاف کیا، اور اس طرح سے یہ معاملہ بالکل آسانی سے حل ہو گیا۔ تو بڑی صائب الرائے تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یا ہم نے تو یہاں تک سنا اور پڑھا ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو لیکن جو مشورہ ہے اس کے خلاف کرو۔ یہ قطعاً غلط بات ہے۔ عورتوں کے مشورے بسا اوقات زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیتے ہیں، اور مشورے میں بڑا خیر ہے۔ اس لیے عورتیں بھی مردوں کی طرح بعض اتنی عقل مند اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ ان کی صلاح اور ان کا مشورہ شوہر کی زندگی کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے مشورہ کریں عورتوں سے بھی، اور عورتوں سے بھی اپنے معاملات میں جہاں سمجھیں ان کی رائے لینا ضروری ہو ضرور لیا کریں۔ حضرت ام سلمہ بڑی صائب الرائے تھی، بڑی جو ہے ذہین اور فطین تھی۔ معاملہ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا عثمان بن عفان کے دور سے اختلافات جو شروع ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے امت کو انتشار سے بچانے کی بڑی کوشش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمل کے لیے نکل رہی تھی، ان کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت معاویہ کے خلاف جب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ان کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، سارے لوگوں نے پھر بیعت کی حضرت معاویہ کی۔ بڑے اہم اور مشکل موڑ پر ان کے مشورے لوگوں کے کام آتے تھے، اور لوگ ان سے رائے لیا کرتے تھے۔ بڑی ذہین و فطین خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یہ روایت کرنے کا معاملہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ ام المومنین میں سے انہی کی حدیث ہے۔
سب سے زیادہ حدیثیں 378 حدیثیں ان سے مروی ہیں جو بخاری، مسلم، سنن اور مسانید وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان کی حدیثیں عموماً عورتوں کے مسائل کے تعلق سے ہیں، طلاق، نکاح، رضاعت، دودھ پینے کے مسائل، اور بہت ساری وہ حدیثیں ہیں جو ہجرت حبشہ کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ حبشہ کے واقعات کے تعلق سے جو حضرت جعفر وغیرہ کے خطبے ہیں وہ ساری حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔ عورتوں کے مسائل کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی اور سوال کرتی رہتی تھی۔ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے اور باقاعدہ قرآن میں ان کے سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو جہاد کی فضیلت حاصل ہے، عورتیں جہاد میں نہیں جاتی ہیں۔ مردوں کو دوہرا حصہ ملتا ہے وراثت میں، عورتوں کو ایکہرا حصہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے کوئی جو بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، اس کی تمنا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیشہ مردوں کا ہی ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں یہ نہیں کہتا کہ اے مومن عورتوں، اے مومن عورتوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ایک طرف سے کئی صفات ذکر کی کہ ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، نماز پڑھنے والی مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، صفات۔ پھر کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سب کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس بات کی غماز ہے کہ قرآن میں جو حکم ہے کہ اے ایمان والو، مردوں سے تغلیباً خطاب ہے، لیکن جتنے بھی حکم ہیں مرد اور عورت سب حکم میں برابر ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ بیان نہیں آیا ہے، حکم میں مرد اور عورت ایک ہی جیسے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ ایسے ہی ایک بار اللہ کے رسول سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جہاد کے سلسلے میں مردوں کا تو ذکر آتا ہے، ہجرت کے سلسلے میں مردوں کا ذکر تو آیا، ان کی تعریف ہوئی، لیکن ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر عورتوں کا ذکر نہیں فرمایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ کسی مرد اور عورت کے کسی بھی نیکی کے کام کو ضائع نہیں کرتا، سب کو اس کا اجر ملے گا، گرچہ مردوں کا ذکر ہے لیکن عورتوں کا اجر بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بے شمار مسائل میں حدیثیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث حضرت ام سلمہ کی جو صحیح بخاری میں آئی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، میرے پاس میرے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ تھے کہ ایک مخنث آیا جس کو عام زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، وہ آیا، اس نے میرے بھائی سے، اللہ کے رسول میرے پاس تھے، میرے بھائی سے وہ بات کرنے لگا، اس نے کہا یا عبداللہ ان فتح اللہ علیک الطائف غدا فعلیک بإنۃ غیلان فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ بھی فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے، بھی نئے نئے وہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ، چونکہ اس کے بعد ارادہ تھا مکہ فتح طائف کا، تو کہا اے عبداللہ، اگر اللہ تعالیٰ طائف فتح کرے تو ایسا کرنا وہاں جو غیلان کی لڑکی ہے نا، تو اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کی صفات بیان کی کہ بڑی ہینڈسم ہے، آتی ہے 4 سے جاتی ہے 8 سے، خوبصورتی کی تعریف۔ اس سے پہلے ہجڑوں سے عورتوں کا پردہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے یہ حکم سنا تو اسی وقت سے یہ جب اس ہجڑے کی بات سنی، عورتوں کو ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی اس شخص کو سزا دی گئی کہ اس کو مدینہ سے بھی رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عورتوں کا پردہ ایک ہے نقاب اوڑھیں، ہم نظر نیچی رکھیں، لیکن یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کے حسن و خوبصورتی
کا ذکر ہم اب مرد اپنی مجلس میں اجنبی عورت کا ذکر کریں، اس کی وہ گوری ہے، کالی ہے، ناٹی ہے، موٹی ہے، کیسی ہے، اس کا ذکر کرنا بھی اسلام گوارا نہیں کرتا۔ اس پر بھی اسلام نے قدغن لگائی اور کہا کہ اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو سماج میں اجنبی عورتوں کے ایسے محاسن کا ذکر کر کے فحاشی کو عام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سماج سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 61 ہجری میں یزید کا دور خلافت تھا۔ اصل میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ام سلمہ کو پہنچی تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ خبر ملتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی، گر گئی، اور اس کے بعد جو ان کی بیماری شروع ہوئی تو پھر وہ اٹھ نہ سکی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ ان ازواج مطہرات کی سیرتوں میں ہم مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور ازواج مطہرات کی سیرتوں میں عورتوں کے لیے تو نمونہ ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نمونے اور نقش قدم سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔